السلام علیکم۔ ہیلو گائز، آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویسٹرن انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر ہوں۔ جو میری بات چل رہی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں، گھروں میں، باہر بازاروں میں، مختلف انداز میں کبھی بیشی ویسا زندگی گزاری جا رہی ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ میں اپنی ذات سے شروع کروں۔ کیا میں نے پچھلی زندگی میں سے لے کے آج تک کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے کسی کا دل دکھا ہو، یا میں نے ایسے کوئی غلط الفاظ کہے؟ کہتے جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، کوئی ایسے الفاظ میری زبان سے نکلا ہو جس سے کسی کا دل ٹوٹا ہو؟ گھر سے لے کے باہر تک جو ہے نا، میری زندگی میں کوئی ایسے لمحات آئے ہوں تو اس کا جو ہے میں کیسے ازالہ کر سکتا ہوں؟ اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤں، گھر میں جو ہیں ان سے معافی مانگوں، باہر والوں سے جا کے معافی مانگوں، اور دوبارہ نیت کروں کہ آئندہ میں کبھی ایسا پھول، ایسا الفاظ نہیں کہوں گا کسی کو۔ تو یہ دنیا عرضی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بعض دفعہ زبان کا الفاظ جو ہے لوگوں کی زندگیاں ختم کر دیتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو جانا بعض دفعہ تو ایک بیماری لگ جاتی ہے، بعض دفعہ کسی کے الفاظ انسان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ جو ہے ہمیشہ اسی طرز پہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ان کو خود اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے قیامت کے بعد تک۔ تو اب یہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے، کسی نہ کسی گھر کا فرد ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو۔ ایک 13-14 سالہ لڑکے نے خودکشی کی چند پیسوں کے پیچھے، جو چائے کے ہوٹل کو رن کر رہا تھا۔ تو پتہ لگا کہ وہ چند پیسوں کے پیچھے جو ہے اس نے خودکشی کی، 20-30 روپے کے پیچھے۔ تو اس بات کو یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس معاشرے کا حصہ کسی نہ کسی گھر کا فرد، کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، کسی بھائی کا بھائی۔ تو یہ چھوٹا سا جو ہے وہ لڑکا، اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا۔ تو چلو اگر اس کو کسی مثلاً اس طرح ہم سنتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسی طرز پہ اس کو سزا ملے گی جس طرز پہ اس نے خودکشی کی، تو کیا اس خودکشی کرنے والے کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، ماموں، چچا، تایا، خاندان اتنا بڑا ہوتا ہے؟ ننیال سے بھی یا ددھیال سے بھی، پھر عزیز و اقارب کے بعد دوست یار ہوتے ہیں، تو معاشرے کے اندر کونسلر، چیئرمین اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان سے قیامت کے دن اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں خودکشی کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے چوری کی ہے۔ دو جہاں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تم ہاتھ کاٹنے کے لیے لے کر آئے ہو، یہ نوبت کیوں آئی کہ یہ چوری تک پہنچا؟ تو میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ خودکشی کرنے والے میں تو اپنے عزیز و اقارب میں سے ہی ہے نا، چاہے وہ ہمارے گھر کا فرد نہیں مگر ہے تو مسلمان۔ اور اگر انسانیت کے ناطے دیکھیں تو باہر کے ملکوں میں جو غیر مسلم ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں یا غلط زندگی گزار رہے ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں تو ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے ہر قسم کے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں، کون کس دکھ میں ہے۔ اگر میری اور آپ کی ذات سے کسی کے دکھ کا ازالہ ہو سکتا ہے تو میں اور آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ انسانیت صرف یہ نہیں ہے کہ، بلکہ آج کل بڑی اچھی اچھی پوسٹیں لوگ لگاتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں لکھ کر بھیجتے ہیں فیس بک پہ۔ اور تو ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ زندگی سے کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ سے لوگ کتنے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور لائک کیجیے، اور آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ آپ کو حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔